قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، تو چلتے ہیں جی اس آیت کے پہلے جملے کی طرف، جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ اس جملے میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان میں آپ کو دو سرخ رنگ میں نظر آ رہے ہیں، تو گویا دو حروف ہیں، ایک فعل ہے جو کہ سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور باقی چار لفظ جو ہیں وہ آپ کے اسماء کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو پہلا جو حرف ہے وہ ہے ثم، جہاں سے اس جملے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ثم ایک حرف عطف ہے اور یہ ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو، فا اور ثم، اور ان میں فرق کیا ہے؟ واو صرف جمع کرتا ہے مختلف چیزوں کو، اور فا جو ہے یہ ترتیب بھی بتاتا ہے۔ ثم ترتیب کے ساتھ تراخی بتاتا ہے، یعنی کچھ وقت کا بتاتا ہے کہ ان دونوں کاموں میں کچھ وقت جو ہے وہ لگا ہے۔ تو ثم حرف عطف ہے، قست قاف سین تا، اس میں تا جو ہے یہ ماضی میں جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے وہ تائے تانیث ہے، تو باقی قاف اور سین دو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو کسی بھی فعل کے مادے میں دو حروف نہیں ہوتے، تین کم از کم ہوتے ہیں، اور تیسرا کہاں پر ہے؟ تیسرا جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حرف علت ہی ڈراپ ہوتا ہے، وہ حرف علت واو ہے یا ہے، تو اگلی اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ قاف سین واو مادہ ہے اس کا، باب نصرہ ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ وداؤٹ چینجز قصوا یقصو، اور ود چینجز قصا یقصو قصون، ٹھوس ہونا، سخت ہونا، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی ایک لفظ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے قصوہ۔ قصوہ اسم ذات ہے، یعنی سختی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہی آیت ریفرنس کے طور پہ ہے، تو یہ اسی آیت میں انشاءاللہ اگلے جملے میں قصوہ کا لفظ بھی آ جائے گا۔ تو قصت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کا فاعل ہیا کی ضمیر ہی ہے یا آگے آ سکتا ہے؟ تو صیغہ نمبر 1 ہو یا 4 ہو تو فاعل آگے آ سکتا ہے۔ آگے مرفوع فارم میں آپ کو قلوب کا لفظ نظر آ رہا ہے، قلوبکم، جو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر قصت کے لیے فاعل بن جاتا ہے۔ قلوب غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے صیغہ نمبر 4 لگا ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر جب بھی آتی ہے تو ترکیب جو ہے وہ مضاف الیہ کی بنتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو قست قلوبکم، قست فعل اور قلوبکم فاعل، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالکہ، من حرف جر ہے، ریڈ کلر میں ہے، بعد ایک اسم ہے اور ظرف ہے، اور جب بھی ظرف آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے۔ ذالکہ جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور مضاف الیہ کی جگہ جو ہے وہ مجرور کی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا ذالکہ کو ہم محلاً مجرور کہیں گے، کیونکہ ذالکہ آپ کا ایک مبنی اسم ہے۔ تو یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ مجرور ہو گئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا قست فعل کے۔ قصد فعل اپنے فاعل قلوبکم اور متعلق من بعد ذالکہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور اس کو ہم عطف کر رہے ہیں پچھلے جملے پر، لہٰذا اس کا اعراب وہی ہوگا جو پچھلے جملے کا اعراب تھا۔
تو ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا، قست قلوبکم من بعد ذالکا، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سے ہمیں اردو محاورے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہ جو فا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر میں ہے، تو حرف ہے. کاف بھی ایک حرف ہے ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے، او بھی ایک حرف ہے جو کہ ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے. فعل اس جملے میں کوئی نہیں ہے، باقی 1 2 3 اور 4 جو ہیں وہ اسماء استعمال ہوئے ہیں. یہ جو فا ہے اس کے بارے میں مختلف اعراب کی کتابوں میں مختلف آراء کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے. کسی نے اس فا کو عاطفہ کہہ دیا ہے، کسی نے اس فا کو فا استنافیہ کہہ دیا ہے، کسی نے اس فا کو فا تعلیلیہ کہہ دیا ہے کہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. سب سے آسان تو یہ ہوتی ہے جی کہ آپ اگر مضمون ساتھ نہیں چل رہا تو استنافیہ کہہ کر آپ آگے گزر سکتے ہیں، کیونکہ جب عاطفہ بناتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آپ کو پچھلے جملے پر اسے عطف کرنا پڑتا ہے. تو سب سے آسان جو ہے استنافیہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عاطفہ، اور پھر مزید پھر ٹیکنیکل چیزیں ہوتی جاتی ہیں. بہرحال ہم اسے فا کو اگر عاطفہ مانے تو بھی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور استنافیہ مانے تو بھی چلے گا کام. فا کے بعد ہیا کی ضمیر آ رہی ہے جو کہ ایک منفصل یعنی ڈیٹیچ ضمیر ہے، اور ڈیٹیچ ضمیر جب شروع میں آتی ہے یعنی منفصل ضمیر جب شروع میں آتی ہے جملے کے تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا اسے ہم مبتدا بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک خبر آتی ہے. تو ہیا ہمارا مبتدا ہو گیا، اور خبر جو ہے وہ اب ہم نے دیکھنی ہے، تو وہ ہے جی کل حجارتی. کل حجارتی جار مجرور کا مجموعہ یہ خبر ہے. کاف حرف جر ہے، کی مانند، کی طرح ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آگے اس کا جو مجرور اسم ہے وہ ہے الحجارتی جو کہ الحجر کی جمع ہے. تو ترجمہ اتنا بنے گا ہیا کل حجارتی، وہ پتھروں کی طرح ہیں، پتھروں کی مانند ہیں، پتھروں جیسے ہیں. اب ہیا کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ وہی قلوب کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان دلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان کے دل سخت ہو گئے گویا، لہٰذا یعنی فا کو تعلیلیہ مان لیں اور کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فا کا، اور وہ دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح ہے. او آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک حرف عطف ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے اشد قسوہ. اشدو کو ہم الحجارہ پہ عطف تو کر نہیں سکتے کیونکہ الحجارہ مجرور ہے اور اشدو جو ہے یہ مرفوع ہے. ہاں اس کو اگر مبتدا ہیا جو ہے اس کی خبر کی جگہ پر ہم او کے ذریعے عطف کر دیں تو بھی بات بن سکتی ہے. یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اشدو کو ہم خبر بنا لیں اور اس کا مبتدا ہم محذوف مان لیں، یعنی ہیا ایک مبتدا ہے جو ایک محذوف ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے اشدو، یعنی وہ دل زیادہ سخت ہیں. اشدو جو ہے شدید کا اسم و تفضیل کا، یعنی شدید سے اسم و تفضیل کا لفظ ہے. شدید سے اشددو، اصل یہ اشددو تھا، جس طرح طویل سے اطولو، صغیر سے اصغرو، کبیر سے اکبرو. لیکن یہاں پر 2 دال تھے تو دونوں دالوں کو مرج کیا تو وہ بن گیا جی اشددو سے اشدو. تو ترجمہ ہوگا جی وہ زیادہ سخت ہیں. کس سے سخت ہیں؟ اب یہاں پر جس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا، وہ محذوف ہے، یعنی ہم کہیں گے اشدو منہا. من حرف جر اور ہا جو ہے وہ انہی الحجارہ کی طرف جائے گی ضمیر، یعنی ان پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. اور قسوہ جو ہے یہ پھر تمییز کے طور پہ آیا ہے اشد کی. تو ہیا اشد قسوتن، یہ جملہ ہم بنا لیتے ہیں یہ ٹوٹلی کہ ہیا مبتدا اشدو جو ہے اس کی خبر ہے اور قسوہ جو ہے یہ تمیز ہے اشدو کی. تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم عطف کر دیں گے پہلے جملے پر جو کہ ہیا کل حجارہ ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسز کر سکتے ہیں. تو ترجمہ کیا بنا؟ وہ پتھروں کی طرح ہیں یا وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں بالحاظ سختی کے، یعنی سختی کے لحاظ سے ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو اس طرح لفظی ترجمہ ہم بنا رہے ہیں. باقی مزید ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں گے ترجمے میں کیسے اس کو ذکر کیا گیا.
اس کے بعد جو اگلا جملہ بن رہا ہے وہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اس میں آپ کو حروف کافی سارے نظر آ رہے ہیں، واو بھی ایک حرف ہے، انا بھی ایک حرف ہے، من بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور من بھی ایک حرف ہے، تو گویا 1 2 3 4 5 حرف ہیں اور ایک فعل ہے جو کہ یتفجرو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، باقی 1 2 3 اور 4 اسماء استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اسم جو ہے وہ ضمیر ہے منہو میں، اور الحجارہ اور الانہار جو ہے یہ اسم ظاہر ہیں، اور ما جو ہے اس کو ہم موصولہ مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی واو حرف ہے اور اس کو کسی نے استنافیہ کہا ہے اور کسی نے واو کو حالیہ کہا ہے۔ اگر واو کو حالیہ قرار دے دیا جائے تو جو جملہ ہے یہ محلاً پھر منصوب ہو جائے گا، اور اگر استنافیہ قرار دے دی جائے تو یہ جملہ بنے گا، یہ جملہ مستانفہ بن جائے گا، جملہ استنافیہ ہو جائے گا اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی۔ انا کے بعد من الحجارتی آ رہا ہے، اور من الحجارتی جار مجرور ہے، اور جار اور مجرور کبھی بھی نہ تو مبتدا بن سکتا ہے اور نہ ہی انا کا اسم بن سکتا ہے، تو لہٰذا یہ خبر مقدم ہے۔ مبتدا اگر خالی جملہ اسمیہ ہوگا تو مبتدا کی خبر مقدم کہیں گے اسے، اور اگر انا کے ساتھ استعمال ہوگا تو انا کی خبر مقدم کہہ دیں گے، تو من الحجارتی جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ اب آگے ہمیں چاہیے انا کا اسم، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، یہ وہی لام ہے جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم لام ابتدا کہتے ہیں، اور جب آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں تو انا اور لام دونوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں انا کو شروع میں رکھا جاتا ہے اور لام کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے، اور یہ لام پھر لام مزاحلقہ کہلاتا ہے، یہ میں نے پچھلی آیت میں غالباً ذکر کیا تھا۔ اب یہ لام مزاحلقہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جب آگے دھکیل دیا جاتا ہے تو پھر آگے جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس پہ یہ داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ خبر ہو چاہے وہ مبتدا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ انا کا اسم ہے جس پر یہ داخل ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ خبر انا کی مقدم ہے جو کہ من الحجارہ ہے، اور جو انا کا اسم مؤخر ہے اس پر یہ لام داخل ہو رہا ہے، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ خبر پر ہی داخل ہو، یہ اچھی طرح بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو لام آپ کا حرف ہے، اس وقت ہم اس کا نام رکھیں گے لام مزاحلقہ، اور انا کا جو اسم ہے وہ آ رہا ہے ما یتفجر منہ الانہار کی صورت میں۔ ما اسم الموصول ہے، اسم الموصول جب بھی آئے گا اور اسم الموصول مبنی ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسے کہیں گے کہ یہاں پر یہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ لیکن اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا، اور وہ صلہ جو ہے وہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو وہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے آپ کا یتفجر منہ الانہار۔ اب جو صلہ ہے اس کو انالائز کر لیں، یتفجر یہ علامت مضارع یا سے شروع ہو رہا ہے تو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور پہلا صیغہ ہے کیونکہ علامت مضارع یا جو ہے پہلے صیغے میں ہی آتی ہے، یعنی سٹارٹ جو فعل مضارع کا ہوتا ہے وہ یا سے ہوتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں تھوڑا سا ذرا غور کریں تو آپ کو تا بھی نظر آ رہی ہے علامت مضارع کے بعد، ایک زائد اور ایک جو درمیان والا حرف ہے وہ بھی زائد ہے، تو گویا یہ باب تفاعل ہے۔ تو فا جیم را مادہ آپ چیک کر سکتے ہیں، فا جیم را مادہ تفجر یتفجر تفجرن، بتکلف پھوٹ بہنا، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے، تو پھوٹنے کے معنی میں ہم یہاں پر لیں گے۔ یتفجر پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ اب اس کا فاعل آگے دیکھیں، آگے آپ کو اگر مرفوع فارم میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو اسے فاعل بنا دیں گے، تو آگے آپ کو الانہارو جو ہے یہ مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے، الانہارو جو ہے یہ النہر کی جمع ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا صیغہ تو تتفجرو ہونا چاہیے تھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ رول ذہن میں رکھیے گا کہ فعل کے صیغے کو واحد مؤنث یا مذکر لانا صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ فاعل واحد مذکر یا واحد مؤنث حقیقی ہو۔ اب چونکہ یہ غیر حقیقی ہے الانہار، تو فاعل غیر حقیقی مؤنث اگر ہو تو اب کیونکہ الانہار غیر عاقل کی جمع ہے نا، تو غیر عاقل کی جمع کو واحد مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو غیر حقیقی مؤنث ہے، تو اس لیے پھر یعنی ہے نہیں غیر مؤنث اس سینس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ تو چونکہ غیر عاقل کی جمع جو ہے
وہ واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے غیر حقیقی مؤنث ہوا, اور غیر حقیقی مؤنث ہونے کی صورت میں فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پر مذکر اس صورت میں آیا ہے. تو یتفجر الانہار, نہر کی جمع ہے, تو نہر کا ترجمہ نہر بھی کر سکتے ہیں, دریا بھی کر سکتے ہیں. تو دریا پھوٹ نکلتے ہیں. یتفجر الانہار, دریا پھوٹ نکلتے ہیں, منہ, اس سے. منہ کا ترجمہ ہوگا اس سے. اب یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تو یہ ایک پتھر کی طرف جا رہی ہے. کلیئر ہوگی؟ گویا کچھ جملہ ایسا بن رہا تھا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَحَجَرًا, یعنی پتھروں میں سے لَحَجَرًا, کوئی پتھر ایسا ہے, کلیئر ہو گیا, کہ جس سے دریا پھوٹ نکلتے ہیں. تو یہ جو من کے بعد اٹیچ ضمیر ہے نا, یہ الحجر کی طرف جا رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو یتفجر, اب اس کو کلوز کر لیتے ہیں جی. یتفجر فعل ہو گیا, منہ جو ہے یہ متعلق ہو گیا فعل کے, اور الانہار جو ہے یہ فاعل ہو گیا یتفجر کا. یتفجر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا ما موصولہ کے لیے, اور ما جو ہے موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ انا کا اسم بن گیا, اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور واو کو اگر ہم حالیہ مانیں تو پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلاً منصوب قرار پائے گا, اور اگر واو کو استنافیہ مانیں تو یہ جملہ استنافیہ قرار پائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. باقی ما کے لیے جو آیت چاہیے تھا وہ منہو میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ آیت کا کام دے رہی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ بن رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ. اس میں بھی آپ کو 4 حروف, 2 اسماء اور ایک فعل نظر آ رہا ہے. بات کرتے ہیں تفصیل سے. واو عاطفہ قرار دیتے ہیں اس پہ. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, جب بھی آئے گا ایک اسم اور خبر. منہا جار مجرور ہے تو یہ انا کی خبر مقدم ہو گیا, اور جو اسم ہے انا کا وہ ہے ما یشقق, جس پہ لام مزالقہ داخل ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ترکیب ہوگی اس کی بھی. تو ما اسم موصول ہو گیا, اور یشقق یہ جو فعل ہے یشقق, شین قاف کاف اس کا مادہ ہے, باب تفاعل کا یہ لفظ ہے. اور باب تفاعل کے حوالے سے باب تفاعل کا ایک خصوصی قاعدہ ہے کہ اگر فا کلمہ تا, ثا, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا اور ضا, یعنی 11 حروف ہیں, ان میں سے کوئی حرف ہو تو باب تفاعل کی تا جو ہے اس کو بھی اسی حرف میں بدل کر دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر مرج کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پہلے کو ساکن کرنا پڑتا ہے. تو جب ساکن کریں گے تو پھر اسے پڑھا نہیں جائے گا, اور پھر جب پڑھا نہیں جائے گا تو شروع میں حمزۃ الوصل بھی لگانا پڑے گا. تو گویا یہ اصل میں کیا بنتا تھا؟ یہ اصل میں بنتا تھا تشقق یتشقق, تشقق یتشقق. پھر جب آپ نے باب تفاعل کی تا کو چینج کیا شین میں تو یہ بن گیا جی شقق, اور 2 شین تھے ان کو پھر جب مرج کرنے کے لیے پہلے شین کو ساکن کیا تو پھر پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگایا اور اسے بن گیا جی اشقق. اس کے معنی ہے جی پھٹ جانا, پھٹ پڑھنا, اور اس کے لیے سورۃ الفرقان کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے. تو یشقق یہ جملہ فعلیہ ہے. یشقق اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے, اور وہ ہوا کی ضمیر بھی کسی پتھر کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو ما یشقق جو ہے یہ ما موصولہ اپنے صلہ یشقق سے مل کر یہ انا کا اسم بن گیا, اور انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور جملہ معطوفہ ہو گیا. اور چونکہ پچھلے جملے پر یہ عطف ہے لہٰذا اس کا اعراب بھی وہی ہو گیا جو کہ پچھلے جملے کا تھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جی فا اگلے جملے میں. فا اس کو بھی ہم عاطفہ مان لیتے ہیں, اور پھر ہے یخرج منہ الماء. فا حرف ہے, من حرف ہے, یخرج فعل ہے, اور 2 اسماء استعمال ہوئے ہیں, ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ضمیر. تو فا عاطفہ ہو گیا یخرج, خرج یخرج خروجن مصدر سے نکلنا,
باب نصر ینصرو سے. یخرجو پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے, تو آگے ذرا نظر ڈالیں تو الماء جو آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے, تو الماء جو ہے اس کا فاعل ہوا. تو یخرجو الماء پانی نکلتا ہے, منہ اس سے, اس پتھر سے. کلیئر ہو گیا؟ تو ہا کی ضمیر ہوئی پتھر کی طرف جا رہی ہے. تو یخرجو فعل, منہ جار مجرور متعلق فعل کے, اور الماء جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. یخرجو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ یشککو پہ ہم عطف کر دیں گے, یہ ٹیکنیکل ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو ہم نے انا کا اسم بنایا ہے نا, موصول اور صلہ, موصول میں جو صلہ ہے نا یشککو, اس صلے پر عطف ہوگا یہ یخرجو منہ الماء. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. اب یہ جو یخرجو منہ الماء ہے, اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہوگا وہی جو صلے کا اعراب ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جو صلے کے طور پہ آتا ہے جملہ, اس کا لا محل لہا اعراب من الاعراب گرامر والے کہتے ہیں. تو یہ یخرج منہ الماء, اس کا بھی ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب. کلیئر ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب اس جملے میں بھی دیکھیں 1 2 3 4 5 حروف ہیں, اور ایک فعل ہے, اور 1 2 3 اور 4 اسماء ہیں. واو عاطفہ. اب اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر جو کہ انا کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے, ذہن میں رکھیے گا. کلیئر ہو گیا؟ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, اس کا ایک اسم ایک خبر. منہا اس کی خبر مقدم ہو گئی, اور ما یحبط من خشیت اللہ جو ہے اس کا اسم مؤخر ہو جائے گا, جس پر لام مزالقہ داخل ہے. ما پھر آپ کا اسم الموصول ہے, اور آگے صلہ جو آ رہا ہے وہ ہے یحبط من خشیت اللہ. یحبط فعل مضارع ہے, ہا با تا مادہ ہے, حبط یحبط, ٹھیک ہے, گرنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یحبط اس کا فائل آگے آ سکتا ہے, لیکن کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا, تو ہوا کی ضمیر جو ہے وہی اس کا ہم فائل قرار دے دیں گے, اور وہی آیت کا کام دے گی جو کہ ماں کے لیے استعمال ہوگی. اور یحبط, اور وہی ضمیر جو ہے وہ پتھر کی طرف ہی جائے گی. یحبط لفظی ترجمہ ہوگا وہ گر پڑتا ہے. من خشیت اللہ, من حرف جر ہے, خشیت اللہ مضاف مضاف الیہ مجرور ہے من کے لیے, اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا یحبط فعل کے لیے, اور یحبط فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن گیا ماں کا. اور اس صلہ جو ہے جملہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہے, لا محل لہا من الاعراب, اور ما اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ انا کا اسم بن گیا. انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے انا والے جملے پر, ذہن میں رکھیے گا. اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے, اور بے شک ان پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے. اور پھر آخری جملہ اس آیت کا جو بن رہا ہے وہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. 4 حروف, ایک فعل اور 3 اسماء سے مل کر جو ہے یہ جملہ بنا ہے. وہ استنافی ہے, ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, لہٰذا جو جملہ بنے گا اس کا اعراب کوئی نہیں ہوگا, لا محل لہا من الاعراب قرار دیں گے. ما آپ کا حرف نفی ہے, جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جو ما, اس کو ما حجازیہ کہتے ہیں, کیونکہ حجاز والوں کے نزدیک جو ہے ما یہ خبر کو نصب دیتا ہے, جبکہ بنو تمیم والوں کے نزدیک خبر کو نصب نہیں دیتا. تو اس لیے اس ما کا نام جو ہے ما حجازیہ پڑ گیا, یعنی ما ھذا بشرن میں جو ما ہے نا وہ ما حجازیہ کہلاتا ہے, ما نافیہ. ٹھیک ہے, تو یہ ما ہے جی. جب بھی ما حجازیہ یا ما نافیہ آئے گا جملہ اسمیہ کے لیے تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی, اور اس کی خبر پر آپ حرف جر با بھی داخل کر سکتے ہیں, جس کو با زائدہ کہا جاتا ہے, اور وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور با زائدہ اگر ہوگی, یعنی کوئی بھی زائدہ حرف استعمال ہوتا ہے, تو اس کو اعراب میں نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, بس صرف زائدہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں. اس کا اثر ضرور ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے اس با نے غافل کو مجرور کیا ہوا ہے. تو ما کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے, اسم اللہ مرفوع ہے, اور جو خبر ہے وہ تھی غافلاً. ایکچولی مَاللَّهُ غافلاً, اللہ غافل نہیں ہے. اور زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر حرف جر با داخل کیا گیا, جس سے زور پیدا ہو گیا کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے.
یہ غافل جو ہے یہ اسم الفاعل ہے غین فا لام مادے سے، اور غافل اسم الفاعل ہے، تو اما تعملون جو ہے یہ پھر اس کے متعلق ہو جائے گا. ان حرف جر ہے، اور ما جو ہے یہ اسم الموصول ہے، یا کسی سے مصدریہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ ان ما تھا جو کہ ام ما کی صورت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ استفہامیہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر استفہامیہ ہوتا نا تو لازماً اس کا الف ڈراپڈ ہوتا. یہ پہچان ہے بہت موٹی پہچان. ان حرف جر ہو گیا، ما آپ کا موصولہ ہو گیا، موصولہ آ گیا تو آگے صلہ ہوگا جو کہ جملہ فعلیہ تعملون کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اونا اور علامت مضارع تا بتا رہی ہے کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. عین میم لام مادہ باقی بچ گیا، اور میم پر زبر ہے یعنی درمیان والے حرف پر، تو یہ یا تو سمیع یسمع ہے یا پھر فتح یفتح ہے. تو سمیع یسمع یعنی عملہ یعملو عمل کرنا. تو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور انتم اس کا فاعل ہے، اور وہ ما کی طرف ضمیر نہیں لوٹ رہی، لہٰذا اس کا جو عائد ہے وہ تعملون ہو، ایک ہو کی ضمیر اٹیچڈ ہا کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے. تو تعملون جملہ فعلیہ لا محل لہا من الاعراب، یہ صلہ بن گیا ما موصولہ کا. ما موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا ان حرف جر کے لیے. ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا غافل اسم الفاعل کے لیے، اور غافل اسم الفاعل جو ہے اپنے فاعل جو اس کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، کون ہے وہ پھر اسی کے حساب سے لیا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ کے لیے آ رہا ہے غافل، تو پھر ہوا جو ہے اس کا ہم فاعل قرار دیں گے. سیکھا اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا ما کی، اور ہم یہاں پر غافل کو کہیں گے جی یہاں پر یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ با زائدہ ہے. تو اس طریقے سے گرامر والے اس کا انالیسس کرتے ہیں. ما حجازیہ ما نافیہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور چونکہ جملہ ہم نے اس واو کو استنافیہ مانا ہے تو جملہ مستانفہ ہو گیا، اور جملہ مستانفہ یا استنافیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اب دیکھ لیتے ہیں ترجمے کو کہ جو ہم نے کوشش کی ہے وہ کس حد تک درست ہے. تو اسکرین پہ آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی. اب بریکٹ میں لکھا ہے نا ان سے بھی، تو یہ منہا جو ہم نے معذوف مانا تھا یہ اس طرف اشارہ ہے، بڑھ کر ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. تو انہوں نے یہاں پر کچھ جو ترجمہ کیا ہے گویا بعد کے طور پہ من کو لیا ہے، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی پھر ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. کس سے؟ اس سے، یعنی تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے ہرگز غافل نہیں ہے. تو یہ آیت لمبی تھی لیکن ہماری ایک آیت ہی کافی ہے. باقی اب آپ اگلی اسکرین پر الاعراب کو دیکھ لیں، پھر الاعراب کا باقی حصہ، پھر جملوں کا اعراب، اس کے بعد پھر اگلی اسکرین پہ جملوں کا اعراب، اور اس کے بعد پھر تفسیر جلالین عربی اور تفسیر جلالین اردو ترجمہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپریشیٹ کریں گے، اور مجھے جو کمنٹس ملے ہیں اس کے حوالے اس طریقہ کار کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اسی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی سورۃ البقرہ کو لے کے چلیں گے. تو آیت نمبر 74 الحمدللہ مکمل ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني